بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری طرف سے میرے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے تخت پر جلوہ افروز ہوئے تو چند دنوں کے بعد آپ کا ایک دوست آپ کے دیدار کے لیے دور دراز سے سفر طے کرتا ہوا مصر پہنچا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے دوست کی بہت عزت افزائی فرمائی۔ دونوں دوست کافی دیر تک آپس میں بچپن کی گزری ہوئی باتیں کرتے رہے۔ باتوں باتوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے، اے میرے دوست، تم جو اتنی دور سے مجھے ملنے کے لیے آئے ہو، یہ تو بتاؤ ہمارے لیے کیا سوغات لے کر آئے ہو، کیونکہ یہ عقل مندی کی بات نہیں کہ دوستوں کے ہاں خالی ہاتھ جایا جائے۔ تم بھی کوئی نہ کوئی تحفہ تو میرے لیے لے کر آئے ہوگے۔ وہ دوست بولا، میں خالی ہاتھ آپ کے پاس نہیں آیا۔ جب میں نے آپ کے پاس آنے کا ارادہ کیا تو میں نے آپ کے لیے بہت سے تحفے ڈھونڈے، مگر کوئی بھی تحفہ میری نگاہ میں نہ جچا جو کہ آپ کی شان کے لائق ہوتا۔ مجھے کوئی بھی تحفہ پسند نہیں آ رہا تھا، کیونکہ میں سوچتا تھا کہ رائی برابر سونے کو کان کی طرف کیسے لے جاؤں، اور ایک قطرہ سمندر کے سامنے کیا حیثیت رکھتا ہے۔ چونکہ آپ کے حسن کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس لیے میں نے بہت سوچنے کے بعد یہ مناسب سمجھا کہ ایک آئینہ آپ کو پیش کروں جس میں آپ اپنا خوبصورت چہرہ دیکھیں تو مجھے یاد کر لیا کریں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی بغل سے آئینہ نکالا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو پیش کر دیا اور کہا کہ آپ کے حسن سے بڑھ کر مجھے دنیا میں کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی ہے، اس لیے میں آئینے کا تحفہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ اس میں آپ اپنے حسن کو دیکھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس تحفے کو خوشی سے قبول کر لیا۔ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ مومن کو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں پیش ہونے کے لیے اپنے نیک اعمال کا زیادہ سے زیادہ ذخیرہ اکٹھا کرنا چاہیے کہ اس روز کی ملاقات کے وقت شرمندگی نہ اٹھانی پڑے اور رسوائی نہ ہو۔